اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں علم رجال اور شہادت عدالت کے بارے میں۔ یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے درس کا وہ علم رجال میں کیا ہے؟ علم رجال اور شہادت عدالت۔ علم رجال کی اہمیت اور عدم اہمیت کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ علماء رجال کے بیان کو شہادت عدالت کا درجہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی علم رجال کی اہمیت اور عدم اہمیت کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ علماء رجال کے بیان کو شہادت عدالت کا درجہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کہنا ہے کہ اگر ان کے بیان کو درجہ مل سکتا ہے تو علم کو واقعی اہمیت حاصل ہے کہ اس سے راوی کی عدالت اور عدم عدالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کے بیان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے تو اس علم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر یہ بیان کو ان کے یعنی وہ کسی بات کو کہہ رہے ہیں، یہ راوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ معتبر ہے، یہ غیر معتبر ہے، اور اگر اس کی بات کو نہ مانا جائے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہو، کوئی ویلیو ہو، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو اس علم کی کوئی ویلیو یعنی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو مقام دیا جائے، درجہ دیا جائے، تو پھر اس علم کی ویلیو اور وقت ہے۔ بہرحال لیکن اگر ان کو کہنا ہے کہ لیکن اگر ان کے بیان کو حیثیت حاصل نہیں ہے تو اس علم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یعنی اگر کیا کہا انہوں نے؟ اگر ان کے بیان کو درجہ مل سکتا ہے تو اس علم کو واقعی اہمیت حاصل ہے کہ اس سے راوی کی عدالت اور عدم عدالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کے بیان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے تو اس علم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس کا کل فائدہ تو یہ تھا کہ اس سے راوی کے اعتبار کا اندازہ ہو جائے اور راوی کے اعتبار سے روایت کا اعتبار ثابت ہو جائے۔ لیکن اگر یہ اعتبار ثابت ہی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ سارا علم محمل ہے، بے معنی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بحث کرنا وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ علماء اعلام نے شہادت اور گواہی کے بارے میں یہ طے کر دیا ہے کہ اسے محسوس انداز میں ہونا چاہیے۔ عقلی اندازوں کی شہادت کو شہادت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے یہ بیان دیا کہ میں نے فلاں کے ساتھ رہ کر یہ دیکھ لیا ہے کہ وہ شخص نہ واجبات کو ترک کرتا ہے اور نہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی کوئی اس بات کو کہے، کوئی شخص بھی یہ کہے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ رہتا تھا، میں نے بخوب دیکھا ہے نہ اس نے واجبات کو ترک کیا ہے اور نہ محرمات کو انجام دیا ہے، یعنی محرمات کا ارتکاب کیا ہے مثلا، اور نہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا یہ بیان ایک محسوس واقعے کا بیان ہے اور اسے شہادت اور گواہی کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی محسوس کیا ہے؟ محسوس کیسے کیا ہے؟ دیکھا ہے، اس نے ساتھ رہا ہے، ہم نے فلاں شخص کو دیکھا ہے کہ نہ اس نے کبھی حرام کا ارتکاب کیا ہے اور نہ کبھی واجب کو چھوڑا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ بیان کرے کہ میں نے فلاں شخص کی کتاب پڑھی ہے، تو یہ تو حواس خمسہ میں سے نہیں ہے نا، پڑھنا تو یہ ہے نہیں، میں نے فلاں شخص کی کتاب پڑھی ہے، نہیں اس اعتبار سے جیسے آنکھ سے دیکھنا خود انسان کو کرتے ہوئے، ایک تو انسان کو اپنی آنکھ سے دیکھا کہ فلاں عمل انجام دے رہا ہے، ایک ہی اخبار میں پڑھ لیا ہے، کتاب میں پڑھ لیا کہ فلاں شخص نے انجام دیا ہے کام، تو فرق ہو گیا نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر کہہ رہے ہیں کہ اور نہ حرام، تو اس کا یہ بیان ایک محسوس واقعے کا بیان ہے اور اسے شہادت اور گواہی کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ بیان کرے کہ میں نے فلاں شخص کی کتاب پڑھی ہے اور اس کے اشعار کا مطالعہ کیا ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا مصنف اور ایسا شاعر عادل ضرور ہوگا، تو اس اندازے کو عدالت کی گواہی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس اندازے کو آپ کے کیا آپ اسے عدالت کی گواہی کا درجہ دیں گے؟ اس اندازے کو جو آپ نے اندازہ لگایا ہے کتاب پڑھ کر کہ لگتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے حرام کا ارتکاب نہیں کرتا ہوگا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آدمی واجب کو نہیں چھوڑتا ہوگا، بڑا متدین ہوگا، بڑا عادل ہوگا، تو کیا آپ یہ اس سے یعنی
اسے بھی آپ جو ہے وہ یعنی اسی معنی میں لائیں گے، زمرے میں لائیں گے جس زمرے میں آپ نے آنکھ سے دیکھ کے فیصلہ کیا ہے کسی انسان کو؟ جی نہیں، تو اس اندازے کو عدالت کی گواہی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور نہ اس بیان کی بنا پر اس شخص کو عادل قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایسا تو ہوتا ہے نا، بہت سے آدمی بولتے بہت اچھا ہے، زبان جب ان کی بات سنو گے تو لگے گا کہ یہ واقعی میں جو ہے بہت اچھے انسان ہیں، جی بڑے مومن ہوں گے، بڑے اچھے ہوں گے، عادل ہوں گے، لیکن ان کا جو تقویٰ یہ صرف اور صرف زبان تک محدود ہوتا ہے، لقلقۂ زبانی ہے تقویٰ ان کا، صرف زبان تک ہے، زبان کے نیچے حلق کے نیچے ہے ہی نہیں کچھ۔ وہ نمبر 1 کے مثلا جو ہے برے انسان ہیں، عملی اعتبار سے صرف بولتے ہیں، تو آپ کسی تقریر سن لیں صرف اور صرف مثلا وہ اچھا بیان دے رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی عدالت آپ مثلا بولنے کی وجہ سے ثابت کر دیں، صرف بولنے کی وجہ سے آپ ثابت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے انسان یعنی بولتا ہے، کہتا ہے، کرتا نہیں ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے نا، صرف کہتا ہے اور مذمت ہوئی اس چیز کی، لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی چیزوں کیوں کہتے ہو جن کو خود انجام نہیں دیتے؟ اس کا مطلب ایسے بہت سارے لوگ ہوتے تھے کہ جو کہتے کچھ اور تھے اور کرتے کچھ اور تھے، کرتے اچھی باتیں تھے، لیکن جب عمل کا مسئلہ آتا ہے تو مثلا ان کے کوئی عمل ایسا نہیں پایا جاتا، یعنی جو ان کا فعل قول کے مطابق نہیں ہے، نہیں ہوتا مثلا۔ اسی طرح کتاب میں لکھ دی کسی انسان نے اچھی باتیں، یہ خود ان پہ عمل نہیں کرتا، ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اور آپ اس کے اس بیان سے یا اس تصنیف سے تعلیف سے بھی اندازہ لگائیں کہ آپ بڑے اچھے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ عادل ہوگا، یہ شخص عادل ہے۔ تو ایسا اس میں تو فرق ہے نا، ایک آپ انسان کے ساتھ رہ کے اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، حواس کے ذریعے سے محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس کا عمل کیا ہے، اور ایک یہ ہے آپ اس کی کتاب پڑھ کے اندازہ لگا رہے ہیں مثلا، تو دونوں میں فرق ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تو اگر علماء رجال نے تمام راویوں کے ساتھ زندگی گزاری ہو، یعنی مستشکل جو ہے، جو علم رجال کا مخالف ہے، وہ یہ اعتراض کر رہا ہے اور مغالطے کے قریب یعنی مغالطے میں ڈال رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تاکہ یعنی علم رجال کی حیثیت ختم ہو جائے، کوئی فائدہ اس کا ہے نہیں تو اس کی حیثیت خود ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر علماء رجال نے تمام راویوں کے ساتھ زندگی گزاری ہو اور ان کی عدالت کو محسوس کر کے اس کے بارے میں بیان دیا ہے تو یقیناً اس بیان کا اعتبار ہے، لیکن اگر یہ شہادت صرف اندازوں کی بنیاد پر ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ ان علماء نے تمام راویوں کی عدالت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، لہذا ان کے بیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اشکال کیا ہے؟ کیا اشکال ہے کہ اگر ایک انسان کے ساتھ رہ کے کوئی اس کے عمل کو دیکھ کے اگر کوئی یہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ نہ یہ حرام پہ ارتکاب کیا کرتا ہے اور نہ واجبات کو چھوڑتا ہے، تو اس کی بات ماننے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کتاب پڑھ کے اندازہ لگاؤ تو یہ تو قابل اعتبار نہیں ہے، یعنی اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ بہرحال آج کا یہ جو شبہ ہے اور یہ اشکال ہے، اس کو ہم نے بیان کیا، اور اس کا رد اور جواب انشاءاللہ کل آئے گا۔ اور یعنی انہوں نے بتایا کہ علماء رجال نے اس اشکال اور اعتراض کا تجزیہ 3 اعتبارات سے کیا ہے جو انشاءاللہ کل ہوں گے۔ شہادت اور گواہی کے لیے اس کوئی شک نہیں، مثلا یہ سب انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس کی رد کی جائے گی، اس کا بیان اس کے بارے میں بیان ہوگا کہ جو شبہ پیدا کیا ہے، یہ اشکال کیا ہے، یہ کس طریقے سے غلط ہے اور کیسی اشکال صحیح نہیں ہے۔ وقت تمام ہو چکا، چونکہ بہرحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔